ہم بچے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ اسمگلنگ بند ہو گئی ہے اور ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر تجارت شروع کی جائے گی۔ یا تو اسے مکمل طور پر بند کر دے یا پھر کوئی ایسی پالیسی بنائے تاکہ یہ کام غیر قانونی نہ رہے۔ اسمگلنگ کیا ہے یا انفارمل ٹریڈ؟ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جگہ جگہ ایرانی سامان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور جو سامان ایک وقت میں بلوچستان کے سرحدی علاقوں تک محدود تھا اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں کے بازاروں میں سستے داموں دستیاب ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ کہانی دراصل ہے کیا۔ یہ کہانی دراصل دو ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارت کی ہے۔ ایران اور پاکستان کو اس وقت ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو ایمرس میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور ایسے میں پاکستان سے بارڈر جڑنے کے نتیجے میں وہاں سے سامان کے بدلے سامان دے اور لے سکتا ہے۔ جبکہ مہنگائی اور ڈالر کی بڑھتے ہوئے ریٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا ڈیپینڈنسی اس وقت ایرانی سامان پر پڑ رہا ہے۔ اس کہانی کی شروعات بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے ہوتی ہے، جہاں پر سڑکیں سرے سے موجود ہی نہیں، اور کچے راستوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیور ایرانی سرحد تک پیٹرول کے کانسٹر لاتے اور لے جاتے ہیں۔ مشکل جانے والے اس کچے سڑک پر اسمگلنگ کے 3 مختلف راستے ہیں، جن کے ذریعے پیٹرول کے علاوہ انسانی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ اس راستے پر مقامی ڈرائیور اپنے خاص مہارت سے روز گاڑی ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر مشکل حالات تو یہ ہے کہ اگر ایک دن کے لیے ایرانی بارڈر بند ہو جائے تو مقامی افراد میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پہنچانے والوں کی ایک روز کی دیہڑی ماری جاتی ہے، اور دوسرے دن بارڈر کھولنے پر زیادہ پیسے کمانے کے لیے دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس بارڈر سے پیٹرول اور ڈیزل 3 طریقوں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ فرنٹ لائن پر پیٹرول لے جانے والے ڈرائیور آتے ہیں۔ یہ ڈرائیور آس پاس کے رہنے والے ہوتے ہیں، جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیسے پیٹرول کو ایران سے اسمگل کر کے پاکستان میں پہنچانا ہے۔ پھر اس پیٹرول کی ڈیپو آتی ہے جہاں سے اس تیل کو مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر باری آتی ہے سرحدی علاقوں میں جگہ جگہ بنے پیٹرول اسٹیشنز کی، جہاں پر یہ کم قیمت تیل بکتا ہے۔ مشکل سے واپس یہ بدل پدین پر پیٹرول کی منڈی آتی ہے، جہاں پر بارڈر سے آنے والا تمام تر تیل کنٹینر میں رکھا جاتا ہے، جس کے بعد یہاں آنے والے ٹرک پک اپ اور بسوں کے ذریعے آگے بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے آگے یہ کوئٹہ اور کراچی کے چند مقامات اور لیارے میں یہ پیٹرول بکتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ کام چوری چھپے نہیں ہو رہا، بلکہ تمام تر سیکیورٹی کے سامنے سے ہوتا ہوا یہ تیل پاکستان کے حدود میں داخل ہوتا۔ مشکل سے آنے والا یہ تیل مختلف راستوں سے گوادر بھی پہنچتا ہے، لیکن حیران کن طور پر اکنامک کوریڈور سے منسوب ہونے کے باوجود گوادر کی رہائشی بھی اپنے لیے اس تیل کو آمدنی کا واحد اور بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کسی اور کام میں پیسہ نہیں۔ جہاں میں ریڈ ایک کار چلا کر دن میں 3000 روپے کماتا ہوں، وہی ایرانی تیل سے دن کے 7000 روپے کما لیتا ہوں۔ یہ کہنا ہے کوئٹہ میں رہنے والے ایک ڈرائیور کی۔ حالیہ دنوں میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آنا بھی قابل غور پیش رفت ہے، خاص طور پر جب سے خود پاکستان کے دفتر خارجہ کے سابق ترجمان کہتے ہیں کہ جب تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہیں گے تب تک پاکستان ایران سرحد سے آنے والے سامان کو قانونی شکل نہیں دے سکے گا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ گوادر کی چیمبرز آف کامرس کے سیکرٹری شمس الحق نے بتایا کہ کیسے پاکستان کے لیے ایران سے تجارت کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے چلتے رہنا چاہیے، لیکن ایک پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ یہ بارڈر ٹریڈ کے مد میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ڈالر شامل نہیں، یہاں پر کیش دیا جاتا ہے اور چیز کے بدلے چیز دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ایران سے LPG لیتے ہیں تو بدلے میں ہم چاول، آم اور ٹیکسٹائل کا سامان دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اکنامک کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ بدلے میں آم، چاول اور کینو ایکسپورٹ ہو جائے گا اور باقی مسالہ جات وہاں جا سکیں گے۔ گوادر میں مقیم تجزیہ کار ناصر رحیم صحرابی نے کہا کہ بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ تاریخی طور پر ایک خطہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں کئی جانے والے فیصلے خطے کی سیاست کو دیکھ کر کی جانے چاہیے۔ جہاں قومی سیاست اور پالیسیاں سعودی عرب کو ترجیح دیتے رہے ہیں، وہی بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں برسوں سے ایرانی اثر و رسوخ رہا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری اس ایک خوش آئندہ عمل ہوگا پاکستان کے سرحدی علاقوں کے لیے۔
क्योंकि इससे यहाँ की आम आवाम के लिए कारोबार का मौका बढ़ेगा। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों की बहाली के लिए पहले भी कई बार मंसूबे शुरू की जा चुकी है, तो वो क्यों नाकाम हुए। रुकन बलूचिस्तान असम्बली सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि ये सारे झूठे वादे थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बलूचिस्तान पैकेज के नाम पर थी या इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में की गई या फिर इमरान खान की हुकूमत ने जनूबी बलूचिस्तान के नाम पर 360 अरब रुपए के पैकेज के नाम पर किए। हमने इस पर कहा कि इस तरह की फैंसी और झूठी पैकेज से बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में रहने के अखराजात बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप टैक्स का निजाम ऐसे बनाएंगे कि आप कहे कि वो जो टैक्स का निजाम मैंने इस्लामाबाद में मुतारिफ करवाया है, इस तरह का टैक्स यहाँ पर लागू करेंगे, फिर स्मगलिंग को फिरोग मिलेगा। इस सवाल पर क्या हुकाम अपनी मर्जी और पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान में जारी स्मगलिंग को नजरअंदाज करते रहे और सहूलत होने पर इसको स्मगलिंग कहकर इस पर पाबंदी आयद कर देते हैं। लेकिन सनाउल्लाह ने कहा कि यह तासुर गलत है। हुकूमत की नाकामी जरूरी है, लेकिन इसका हल ये है कि बलूचिस्तान में आप 2 या 3 तिजारती राहदारी बनानी पड़ेगी, यानी ईरान के साथ हमारा ट्रेड कॉरिडोर हो जिसके अंदर आप चंदा लोगों के लिए टैक्स का निजाम बनाए, जिसमें वीजे का निजाम भी शामिल होना चाहिए। हुकूमतें पहले भी वादे करते हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात तो वाज़ी है कि एक मुस्तकिल जरिया माश न होने और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए इस सामान की स्मगलिंग बढ़ती रहेगी और लोग अलग अलग रास्तों का इंतखाब करते रहेंगे।